سر ان کے اعلامیے میں تو بڑے دو ٹوک مطالبے سامنے آئے ہیں نا، آپ کے بھی کیا کوئی مطالبے ہیں تاکہ بات شروع تو ہو نا؟ دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ کبھی نہ کنڈیشن سے شروع ہوتا ہے، نہ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی پہلے آپ یہ کریں پھر وہ کریں پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا. سر وہ ٹی او آرز تو ہوتے ہیں نا، مذاکرات ہر اسی نشست کے طرح ٹی سے او ہوتے آرز ہیں تو ہوتے ہیں نا پولیٹیکلی. سر؟ جی ٹی او آر جو ہے وہ پہلی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ کے ٹی او آر جو ہے وہ منائے جاتے ہیں. ہاں یہ انہوں نے پہلے صرف اپنے ٹی او آرز وضع کیے ہیں کنڈیشنز سر، اور انسانی شرائط کے اوپر حقوق، کبھی 8 مذاکرات فیبری نہیں کا ہوئے. کے مینڈیٹ کے اوپر بات، آئین پہ حملہ، اس کا جائزہ لینا، عدلیہ کی آزادی، یہ ان کے ٹی او آرز ہیں. آپ کے لیے قابل قبول ہیں؟ آپ کے بھی تو ان یقیناً. کے ٹی او آرز ہوں گے لیکن ہم نہیں، ہمارے بھی ٹی او آرز ہیں. وہ جب جس دن وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے ٹی او آرز اور ہمارے جو ہماری جو گزارشات ہوں گی اس کے اوپر مبنی جو ہے وہ پھر کچھ کامن پوائنٹ بن جائیں گے جس کے اوپر بات ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ مذاکراتی کمیٹیوں کی نامزدگی سے اور لوگوں کے بیٹھنے سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ جی پہلے آپ یہ کام کریں اور اس کے بعد بھئی اگر یہ سارے کام کر لیں تو مذاکرات پھر کس بات کے کرنے ہیں؟ نہیں سر، مساک جمہوریت سے پہلے بھی ٹی او آرز تھے نا. اس بار جب وہ کہتے ہیں کہ مساک جمہوریت، شفاف انتخابات، قانون کی حکمرانی، تحریک انصاف نے تو یہ باتیں جو ہیں ٹی او آرز کے طور پہ ہائی لائٹ کی ہیں. سو اس میں نہیں ایسے نہیں ہوتا. جو مساک جمہوریت ہے وہ تو بہت بعد کی بات ہے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب جدہ میں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ملے تھے تو اس سے پہلے کون سی کنڈیشنز طے ہوئی تھی؟ کون سا جو ہے وہ میثاق جمہوریت یا ٹی او آرز طے ہوئے تھے؟ وہ سمپل جو ہے وہ ٹائم طے ہوا اور جا کے وہ ملے اور سر وہاں پہ دونوں بیٹھ کے جماعتوں جو ہے نے وہ ایک ایک دوسرے کے خلاف بیانات ختم مشترکہ کرنے کے کمیٹی لیے اور بنی. اس جمہوریت کمیٹی واپس نے پاکستان میں پھر جو لانے ہے کے وہ لیے میثاق ملاقاتوں کا جمہوریت آغاز تک کیا جو ہے تھا. وہ بات کو پہنچائی. بالکل بالکل سر، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، مگر دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا تھا کہ جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات ختم کرنے ہیں. تو آئیے مل بیٹھ کے اس کے اوپر کام یہ کرتے ہیں. اور بہت پھر کام شروع ہوا یہ تو بہت مساک بات آیا کی تھا. یہ کام شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جب مل بیٹھے تھے تو پھر کام شروع ہوا تھا نا. چلے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس کوئی میں ٹی او آرز بیٹھنے نہیں سے ہے. ہی وہ کہتے ہیں سر آج انہوں کام نے کا یہ بات آغاز کی ہوا کہ تھا. ہوا میں مذاکرات بے معنی ہیں. وہ آج سیکرٹری جنرل صاحب ان کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ماحول بھی نظر نہیں آ رہا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شرط نہیں، بنیادی اصول آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ٹی او آرز بتائیں، اور اگر یہ نہیں موضوع کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی تو بسکٹ اور چائے کے لیے تو ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا نا سر. چلیں پھر اگر وہ اتنا بضد ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ یہ جو کال ہے 8 فروری کی اس کو واپس لیں. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ نے اب دیکھیں نا، یہ جو آپ ہے نے وہ منطق کی بات کی ہے کہ اس ایک کی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ان کی طرف سے بھی آئے. ایجیٹیشن کی کال دی ہوئی ہے. دوسری طرف آپ نے جو ہے وہ ملاقات کی اور جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اس کو واپس لیں اوکے اور تو واپس لینے کے بعد جو ہے وہ بات کریں کہ جی ہم ٹھیک ہے بیٹھنے کو تیار ہیں. ٹھیک، تو یہ جو کال دی ہوئی ہے اس کو واپس لیا جائے تو پھر آپ بیٹھنے کو تیار ہیں. بصورت دیگر آپ کو لگ رہا ہے ابھی ماحول سازگار ہے؟ ذاتی طور پہ رانا صاحب بڑا آپ سیاسی نہیں ویسے تجربہ. نہیں دیکھیں ویسے ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر ان کو چاہیے کہ وہ ایک اپنی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ اس کا تقرر کریں اور پرائم منسٹر صاحب کو ان کی آفر کا جواب دیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب آپ نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، ہمارے یہ لوگ ہیں، یہ آپ سے ملنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں کہ کہاں پہ ملنا ہے، اسپیکر آفس میں ملنا ہے یا کس جگہ پہ ملنا ہے، یا ہمارے پاس آئیں یا ہم آپ کے پاس آتے ہیں، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. سر بیک لیکن ڈور باقی کوئی اگر آپ نے ایسے رابطے ٹی شروع او ہوئے ہیں؟ آرز کی بات کہ جی بیک ڈور جو رابطے ہوئے ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ بیک ڈور رابطوں میں ہمیں سبھی یہ معزز صاحبان نے جو ہے وہ یہی بتایا ہے کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہے خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، اور ہمیں آپ ملاقات کروائیں. ہم ملاقات میں ان سے اس بارے میں ان کو قائل کریں گے، ان سے اجازت لیں گے اور اس کے بعد پھر مذاکرات شروع کریں گے. اور یہی پیغام عظمیٰ خان صاحبہ کی جو میٹنگ، یہ لاسٹ میٹنگ ان کی، اس میں بھی انہوں نے یہی پیغام بھیجا ہے تو کہ آپ کیوں اسٹریٹ نہیں موومنٹ فیسیلیٹیٹ کریں، کر رہے کوئی سر؟ مذاکرات نہ کریں. نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک بالکل جو ہے وہ صحیح لا حاصل ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
سر یہ تو میں یہ سمجھ نہیں ان پا کو رہی، آپ قائل پھر ان نہیں کا کر بلف پائیں کال گے۔ کر دیں، آپ ان کو کرنے دیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیجئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی حکومت نے اس سے کیا ہوتا ہے ہاں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ایسا ہی جی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی اسی سلسلے میں عظمیٰ خان صاحبہ کو اجازت دی گئی تھی اور وہ انہوں نے ملاقات کی۔ اس سے پہلے سپرنٹینڈنٹ نے ان کے ساتھ باقاعدہ ان سے پرومس لیا تھا کہ آپ ملاقات کریں گی، اور اس کے بعد کوئی چیز باہر جو ہے وہ نہ میسیجنگ، نہ نہیں کیا ان سے یہ کہا گیا پریس تھا کہ عمران کانفرنس، خان سے نہ مذاکرات ٹویٹ، کی کوئی بات کر چیز کے نہیں آئیں؟ کریں گے۔ نہیں، ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جو ملاقات کریں گی تو اس ملاقات کو کسی سر وہ تو ہو گیا نا، سیاسی مقصد یا بالکل کسی آگے آ کے رپورٹ نہ کیجیے گا، انہوں نے کر دیا اور اب بہت بھگتا لیا اور بھگت بھی رہے ہیں۔ میں تو پوچھ رہی ہوں جو آپ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈران ہوں اور پی ٹی آئی کے لیڈران ہوں، جو وہ آپ کو بیک ڈور انفارم کر رہے ہیں کہ سر ہمارے پاس ایکچولی کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں ملنے دیا جائے کہ ہم قائل کریں، اختیار لے آئیں، تو آپ کر کیوں نہیں رہے سر؟ یا تو آپ کو ڈر ہے کہ واقعی قائل کر لیں گے عمران خان کو، بات نہیں، اس کرنی کو پڑ کوئی جائے گی؟ نہیں 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 ہمیں یقین ہے کہ وہ قائل نہیں ہوں گے۔ وہ ایسے خام خواہ ان کو چلیں سر جو ہے ٹھیک ہے، وہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اگر آپ کے تاریخی حریف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بیٹھ کے مساق جمہوریت بنا سکتے ہیں، حکومتوں میں شراکت داری کر سکتے ہیں، تو حرف آخر تو سیاست میں کچھ نہیں ہوتا، مگر اگر آپ وہ دروازہ کھولنا ہی نہ چاہیں تو نہیں، وہ وہ بھی سمجھ سیاست آتی میں ہے کچھ سر، آپ کی اپنی نہیں، بقا ہے اس دروازے سیاست کے بند میں رہنے میں۔ نہیں، سن لینا، نہیں سن لیں، پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے نا، وہ پولیٹیشین ہے، سیاست میں سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ عمران خان صاحب تو سیاست کر ہی نہیں رہے۔ ٹھیک، اور وہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں پی اور ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایک پولیٹیکل سیکیورٹی پارٹی رسک کے ہیں، طور پہ تو بہیو نہیں کر رہی۔ تو سر اگر یہی سب کچھ ہے تو وزیر اعظم پھر دعوت نامہ کیوں پیشکش کر دیتے ہیں سر؟ وہ بھی ایک اٹ از جسٹ ٹو، نہیں وہ تو خیر پوری، اب نہیں اس میں دیکھیں وہ پوری اپوزیشن کو کرتے ہیں، وہ کوئی انہوں نے کبھی نام تو نہیں لیا کسی کا۔ سر بی بی کو بھی اپوزیشن سیکیورٹی میں ریسک کہا گیا وہ تھا بھی ہیں اور 2006 میں، باقی بھی ہیں۔ انہوں نے بھی بعد میں بیٹھک کی وہ نواز، ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، سیاست میں آپ کو علم ہی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ بات تھوڑا حدود سے باہر بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، چلے مجھے لگ رہا ہے سر کہ اگر میں سمپلی اس بات کو ختم کروں کہ ابھی ماحول سازگار نہیں لگ رہا، اگریڈ؟ جی، ماحول سازگار نہیں ہے اور اس کی وجہ یک طرفہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاست میں یا اپنی سیاست میں جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ ٹھیک، اور سر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو کب تک نوٹیفائی کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ان کا کوئی معاملہ تھا عدالت میں، اور وہ سنا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا ہے، تو اب وہ اس فیصلے کا انتظار ہے۔ یہ وہ فیصلہ اسپیکر صاحب کو پیش کریں تو اسپیکر صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کے رولز ریگولیشن اس کے مطابق مناسب فیصلہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا ثناء اللہ صاحب۔ آپ نے گفتگو سنی، ماحول سازگار نہیں لگ رہا مذاکرات کے لیے، اور یہ پختہ یقین ہے حکومت وقت کو کہ عمران خان مذاکرات چاہتے ہی نہیں، اسی لیے راستہ ہموار نہیں کیا جا رہا ملاقاتوں کا۔